YouTube کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ناجی بٹ اور ہمایوں کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیاست باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک شہر پسرور کے قریبی گاؤں تارڑ سے شروع ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک غریب شخص محمد بشیر بٹ اپنی فیملی کے ساتھ مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ اس کے کنبہ میں وہ، اس کی بیوی، اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ محمد بشیر کے بڑے بیٹے کا نام محمد سرور تھا، اس سے چھوٹا محمد ریاض اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی۔ اس کے بعد محمد نواز عرف ناجی بٹ کا نمبر آتا ہے۔ نواز سے چھوٹی ایک بیٹی اور اس سے چھوٹا بیٹا تارا بٹ تھا۔ محمد نواز 3 سال کا تھا۔ اس کے والد کی بینائی چلی گئی تھی اور گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے۔ روزگار کی تلاش میں اس کے کنبے نے لاہور ہجرت کی اور تاج پورہ اسکیم میں ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ سب سے بڑے بیٹے نے ویلڈنگ کا کام سیکھ لیا، جبکہ باقی 3 بھائیوں نے مٹھائی کا کام سیکھنے کے لیے مختلف دکانوں پر ملازمت کی۔ 8 سال کی دن رات کی محنت کی بدولت انہوں نے بھگت پورہ کی نوائی آبادی لالا زار کالونی میں 5 مرلے کا ایک مکان بنا لیا۔ اسی دوران ناجی بٹ کے بڑے بھائی محمد سرور کی شادی قریبی علاقے میں مقیم رشتہ دار رشید بٹ کی کزن سے ہو گئی۔ یوں اس خاندان کا میل جول رشید بٹ کے خاندان سے ہوا، جو بڑھتا گیا۔ ناجی بٹ اور اس کے بھائی جب بھی دکان سے فارغ ہوتے تو رشید بٹ کے گھر چلے جاتے۔ یوں دونوں خاندان کے نوجوانوں کی دوستی آپس میں گہری ہو گئی۔ رشید بٹ کے خاندان کے 15 گھر ایک ہی گلی میں تھے اور ان کے نوجوانوں کی تعداد 2 درجن سے بھی زیادہ تھی، جن میں سے رشید بٹ کا اکلوتا بیٹا طاہر رشید بھی شامل تھے، جو محکمہ پولیس میں سب انسپکٹر تھا۔ ان نوجوانوں نے آہستہ آہستہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیا۔ آمر روڈ پر واقع 2 کنال کے گھر پر انہوں نے قبضہ کیا اور اپنا ڈیرا بنا لیا۔ اس گھر کو کنواروں کا گھر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس گھر میں مقیم 4 بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور رشید بٹ خاندان کے ہاتھوں اپنا گھر بھی گنوا بیٹھے تھے۔ ناجی بٹ اور اس کے دوستوں کا بھی اس ڈیرے پر آنا جانا تھا۔ ایک دن ناجی بٹ کے ایک دوست جمیل نے بٹ برادران سے جوئے میں 15,000 روپے جیت لیے، مگر جیتا ہوا مال نہ ملا۔ جمیل نے ناجی بٹ سے کہا کہ میں نے 15,000 جیتے ہیں، لیکن وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ ناجی بٹ یہ شکایت لے کر طاہر بٹ کے پاس گیا، لیکن اس نے پیسے دینے کی بجائے ناجی بٹ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہاں سے یہ تنازع بڑھا اور ناجی بٹ جیسا افسانوی کردار وجود میں آیا۔ جب ناجی بٹ کو طاہر رشید نے گالیاں دے کر اپنے ڈیرے سے نکالا تھا تو اس سے کچھ وقت قبل ناجی بٹ وغیرہ نے رشید بٹ کے بھائی بشیر بٹ کا ایک گھر رہنے کے لیے لیا ہوا تھا، لیکن 2 روز بعد ہی بشیر بٹ نے مکان خالی کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا تو بشیر بٹ اور رشید بٹ نے ساتھیوں کے ہمراہ وہ مکان واپس لے لیا۔ بھگت پورہ کے اس مکان کا تنازع شدت اختیار کرتا گیا، جس کی وجہ سے ناجی بٹ کے چھوٹے بھائی تارا بٹ اور اس کے دوستوں بشارت بٹ عرف اچھو، ندیم اور شہزاد کا رشید بٹ کے بیٹے سب انسپکٹر طاہر رشید سے شدید جھگڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ افواہ پھیلی کہ ناجی بٹ کے چھوٹے بھائی تارا بٹ اور اس کے 3 دوست بند روڈ کے ایک بینک میں ڈکیتی کر کے فرار ہو گئے اور راوی پار جا چکے ہیں۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ جب تارا بٹ اور اس کے 3 دوست مکان خالی کروانے کا احتجاج کرنے طاہر رشید کے پاس گئے تھے تو اس نے ان 4 دوستوں کو مہر اکرم اور کلی چھڈو کے لوہے کی مل کی بھٹی میں زندہ جلا دیا تھا۔ ناجی بٹ نے اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی اور اس کے دوستوں کو بھٹی میں پگھلا کر ان کا سریا بنا چکا ہوں۔ سب لوگ اس کی بات کو مذاق سمجھ کر تارا بٹ اور اس کے دوستوں کی تلاش کرنے لگے۔ پولیس نے مقدمہ درج کروانا چاہا، مگر شاد باغ پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ تو مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی ان کی لاشیں ملی۔
جس پر نواز بٹ اور ناجی بٹ نے خود ہی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور رشید بٹ کے خاندان کی ایک فہرست ترتیب دی اور جرائم پیشہ افراد اور زمانے کے ستائے ہوئے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران اس کی دوستی بھولا سنیارا سے ہوئی۔ اس سے کلاشنکوف اور گولیاں لے کر 24 جولائی 1995 کے دن ناجی بٹ نے اپنے ساتھی مراد عرف مرادی اور آصف کے ساتھ مل کر سرے بازار سرے عام طاہر رشید بٹ پر حملہ کیا، جو اس وقت ایک ہوٹل میں اپنے دوستوں نصیر اور آفتاب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ناجی بٹ نے طاہر رشید کو 2 دوستوں کے ہمراہ قتل کر دیا اور جرم کی دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی۔ جرم کی دنیا کے لوگ ناجی بٹ سے متاثر تھے کہ اس نے پولیس آفیسر کو ساتھیوں سمیت قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ناجی بٹ نے فہرست میں لکھے لوگوں کو ٹیلی فون کر کے قتل کی تاریخیں دینا شروع کر دی کہ میں فلاں تاریخ کو تمہیں قتل کر دوں گا۔ 1 نومبر 1995 کے دن ناجی بٹ نے اپنے دوست مرادی کے ساتھ مل کر رشید بٹ کے بھائی غلام محمد عرف چند کو قتل کر دیا اور پھر ان دونوں افراد کے خاندان کے درمیان خون کی وہ ہولی کھیلی گئی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ چند کو قتل کرنے کے بعد ناجی بٹ اپنے دوستوں کے ہمراہ سیالکوٹ کی طرف فرار ہوا تو وہاں اس کی دوستی ایک دشمن دار ہمایوں گجر سے ہو گئی۔ یوں یہ گروہ جس میں ناجی بٹ، ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، آغا زاہد سلطان، مراد عرف مرادی، ثنا گجر، عابد عرف آبو، منیر بٹ، جمیل، زاہد عرف پپلو شامل تھے۔ جون 1996 کے ایک دن ناجی بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رشید بٹ کے گھر دستی بمبوں سے حملہ کیا۔ رشید بٹ وغیرہ تو محفوظ رہے مگر ایک راہگیر امجد بٹ عرف بھولا مارا گیا۔ پولیس کے مطابق جب ناجی بٹ گرفتار ہوا تو اس کی ہٹ لسٹ میں ابھی 4 نام باقی تھے: رشید بٹ، بشیر بٹ، ادریس بٹ اور مہر اکرم، جس کی بھٹی میں ناجی بٹ کے بھائی تارا کو دوستوں سمیت زندہ جلایا گیا تھا۔ بھولا سنیارا کو ناجی بٹ اور ہمایوں گجر سے پہلے ہی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا، جبکہ ناجی بٹ اور ہمایوں گجر پولیس کی حراست میں تھے۔ اور پھر 22 مارچ 1997 کا واقعہ پیش آیا۔ دفعہ 144 کا نفاذ، فرقہ وارانہ فسادات، ایس پی اشرف کا گجرانوالہ میں قتل، خون کی ایک ہولی تھی جو بے دردی کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی۔ 1997 کے اوائل سے پنجاب اس آگ میں مسلسل سلگ رہا تھا۔ انہی دنوں 22 مارچ 1997 کے دن لاہور میں پولیس کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ایس ایچ او شفیق آباد، انسپکٹر نوید سعید گجر، ایس ایچ او کرامت بھٹی، ایس ایچ او شاد باغ عمر حیات اور ایس ایچ او بادامی باغ انسپکٹر محمد عارف ہمراہ 24 پولیس اہلکاروں پر مشتمل اس ٹیم کے ذمہ گجرانوالہ سے لاہور 2 ملزموں کو لانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیم نے گجرانوالہ عدالت سے جس ریمانڈ کی درخواست کی تھی وہ رد ہو گئی تھی، لیکن کسی بااثر سیاسی شخصیت کے کہنے پر یہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا اور ان دونوں ملزموں کو پولیس وین میں سوار کر دیا گیا۔ پولیس وین میں سوار یہ 2 ملزم نواز بٹ عرف ناجی بٹ اور ہمایوں گجر تھے۔ رات 8:30 کے قریب لاہور کے نواحی علاقے شادرہ کی حدود میں پولیس کا یہ قافلہ برکت ٹاؤن کالا خطائی روڈ کے قریب پہنچا تو پولیس کے مطابق گاڑی نمبر GAJ 1269 میں سوار 5 ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کی۔ ان کا مقصد پولیس کی حراست سے ناجی بٹ اور ہمایوں گجر کو چھڑا کر لے جانا تھا۔ ان کے پاس کلاشنکوف 222 رائفل اور موزر تھے۔ ان 5 لوگوں کی فائرنگ سے ایس ایچ او شاد باغ کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے جس میں ناجی بٹ اور ہمایوں گجر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس فائرنگ کی زد میں ناجی بٹ اور ہمایوں گجر بھی آ گئے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ایس ایچ او شاد باغ کے مطابق ان 5 حملہ آوروں کی شناخت کر لی تھی اور وہ جلد ہی پولیس کی حراست میں آنے والے تھے۔ ناجی بٹ اور ہمایوں گجر کے گھر والوں کے مطابق پورا وقوعہ پولیس کی ملی بھگت سے ہوا اور انہیں جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا
کیونکہ ان دنوں عدالتی اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک تھی۔ اگر پولیس نے ریمانڈ 3 بجے بھی حاصل کر لیا ہو تو وہ رات 8 بجے شاہدرہ کیسے پہنچے، کیونکہ گجرانوالہ اور شاہدرہ کے درمیان سفر 2 گھنٹے سے بھی کم کا ہے۔ پولیس قافلے کو تو 5 بجے شاہدرہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا تھا، اس کا ایک طویل پس منظر ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی دشمنیوں سے بچیں جس میں نہ جانے کتنی ماؤں کے بیٹے جدا ہو گئے، کتنے بچوں کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔